جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے ایک انسان تخلیق کرنے والا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور اس نے سجدہ کرنے والوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں کم سے کم 7 مرتبہ آیا ہے، لیکن صرف سورہ کہف میں بتایا گیا ہے کہ ابلیس دراصل ایک جن کا نام تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق سموم یعنی گرم ہوا کی آنکھ سے پیدا کیا گیا وہ شیطان جن جس نے اللہ کے سامنے کھلی بغاوت کر دی، اور جس کی سزا میں اسے آسمانوں سے نکال دیا گیا، اور اس نکالے جانے پر اس نے قسم اٹھائی کہ وہ قیامت کے دن تک مٹی سے بنے ہوئے اس انسان کا دشمن رہے گا۔ ابلیس کا لفظ بلاسا سے نکلا ہے، یعنی کہ ہمیشگی کا دکھ۔ اس جن کے بہت سے دوسرے نام بھی ملتے ہیں، مثلا ابو قرہ یعنی سختیوں کا باپ، عدو اللہ یعنی اللہ کا دشمن، ابو کردوس یعنی لوگوں کو کھینچنے کی کوشش کرنے والا، عزازیل، الحکم، سلطان الارض، الحارث۔ یہی وہ جن تھا کہ جو ہم سے پہلے زمین پر رہنے والے جنات کو مار مار کر جزیروں کی طرف بھگانے والے فرشتوں کو لے کر آیا تھا، اور قرآن میں 11 مرتبہ اس خاص جن ابلیس کا ذکر ہے۔ جب اسے آسمانوں سے نکال کر زمین کی طرف بھیجا گیا تو یہ بصرہ کے قریب اترا تھا، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اترتے ہوئے اس کی انگلیوں میں تھیں، اور یہ آسمان کی طرف نظریں جمائے دیکھ رہا تھا۔ سلسلۃ الصحیحہ کے مطابق اس زمین کے اندر ابلیس اپنا تخت سمندر کے پانیوں پر لگا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی خوراک ہر وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ سورہ بقرہ کے مطابق ابلیس وہ جن ہے کہ جو بنی آدم یعنی ہم سے شدید ترین نفرت رکھتا ہے۔ سورہ ہجر کے مطابق اس نے اللہ کے سامنے کہا تھا کہ چونکہ آپ نے مجھے مٹی کے اس انسان کی وجہ سے گمراہ کیا ہے، اس لیے میں بھی آپ کے اس انسان کو گمراہ کروں گا۔ سورہ صاد کے مطابق اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے آپ کی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک ان میں روح موجود ہے میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سورہ اعراف کے مطابق یہ بھی بولا کہ میں اس کے آگے پیچھے اور اس کے دائیں اور بائیں سے اس پر حملے کروں گا، اور آپ مجھے قیامت کے دن تک کے لیے وقت دیں۔ اور سورہ صاد اور سورہ اعراف کے مطابق اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تجھے مہلت ملی، سورہ ہجر، اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت ہے، میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں سوائے ان کے کہ جو گمراہ ہیں، سورہ اسراء، کہ تو ان میں سے اپنی آواز کے ساتھ جنہیں بھی بہکا سکتا ہے بہکا لے، سورہ صاد، ان میں سے جو بھی تیرا ماننے والا ہوگا میں اسے جہنم میں تیرے ساتھ بھروں گا۔ اور مسند احمد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے بھی میرے عزت اور جلال کی قسم ہے کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں بخشتا رہوں گا۔ اب ان پچھلے 2 پیراگرافز میں ہوئی اس بات چیت کی طاقت کو محسوس کریں۔ جب بھی اپنی لکھائی کے دوران میں وہ الفاظ لکھتا ہوں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے خود بیان کیا، تو یہ سچ ہے کہ میں اپنے دل کو لرزتے ہوئے محسوس کرتا ہوں۔ ان 2 پیراگرافز پر غور تو کریں کہ کیسے ایک ہماری دشمنی پر تلا ہوا ہے اور دوسرا ہمیں معاف پر معاف کیے جا رہا ہے۔ بہرحال تب سے اس جن یعنی ابلیس کی مہلت شروع ہوئی، اور اس نے سب سے پہلا وار بھی انہی پر کیا جن کے سامنے اس نے سجدے سے انکار کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ وار سورۃ طٰہٰ کے مطابق ان کے دل میں وسوسہ ڈال کر کیا گیا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کے بارے میں نہ بتاؤں جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا سکو گے، ایک ایسی بادشاہت جو کبھی پرانی نہیں ہوگی، سورہ اعراف، ایک ایسا درخت کہ جو تمہیں فرشتہ بنا دے گا۔ یہ کس قدر طاقتور ٹیمپٹیشن تھی، کس قدر طاقتور وار تھا وہ ٹیمپٹیشن جو آج بھی ہمارے اندر زندہ ہے، ایک ہمیشہ کی زندگی، ایک نہ ختم ہونے والی بادشاہی، وہ ٹیمپٹیشن جسے سن کر بھی آج ہماری آنکھیں جگمگا اٹھتی ہیں۔ لیکن تو کوشچن اس کہ ابلیس کو اس کمزوری کے بارے میں علم کیسے ہوا؟ کیونکہ مشکات کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا تو جس قدر چاہا اس قدر اسے جنت میں پڑے رہنے دیا، اور ابلیس اس پتلے کے گرد چکر لگاتا تاکہ دیکھ لے کہ یہ کیا چیز ہے،
اور جب اس نے انہیں اندر سے خالی دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ ایک ایسی مخلوق کی تخلیق کی گئی ہے کہ جو خود پر قابو نہیں رکھ سکے گی، اور تب سے لے کر آج تک یہ جن ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ سورہ اعراف کے مطابق اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت سے اس حالت میں باہر نکلوایا کہ اس نے ان کا لباس بھی اتروا دیا، اور وہ اور اس کے ہم نشین ہمیں اس جگہ سے دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ابلیس یوں ہی کسی انسان کے پاس نہیں آتا، بلکہ بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنا جال بچھاتا ہے۔ ہی سیٹس دا اسٹیج سیٹ کرتا ہے، ہماری من پسند چیزوں، ہمارے دل کی گہری ترین خواہشوں کی شکل میں ہمیں فریب دیتا ہے۔ اس کی ان دل فریبیوں کا ذکر حافظ ابو بکر بن ابی دنیا، جنہیں ابن القیم بھی کہتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب مصائد الشیطان میں بڑی تفصیل سے کیا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کتاب کا کسی نے اردو میں ابھی تک ترجمہ نہیں کیا۔ اس کا ہم پر انفلوئنس سب سے زیادہ حالت ضعف میں ہوتا ہے، یعنی کمزوری کی حالت میں، یعنی جب ہم اپنے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہوئے ہوتے ہیں، احساس کمتری، بے پناہ محبت، شدید نفرت، غصہ، ڈپریشن، انسیکیورٹی یا لسٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم اس کے حملوں کے لیے ایک بہت ہی آسان ہدف، ایک ایزی ٹارگٹ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا یہ سب سے بڑا دشمن اپنا آخری وار ہماری موت کے وقت کرتا ہے۔ ایک جرمن کتاب ہے 10 اسلامش ٹوٹن بوخ، یعنی کہ اسلامک بک آف دا ڈیڈ۔ یہ کتاب ان لوگوں کے بارے میں بات کرتی ہے کہ جو بالکل موت کے قریب واقع ہوتے ہیں، اور اس کتاب میں چند ایک بڑی عجیب و غریب رپورٹس پڑھنے کو ملتی ہیں۔ مثلا موت کے قریب ایک شخص بالکل ایک انجان چہرے کو دیکھنے کے متعلق بتاتا ہے کہ جو اس کے پاس پانی کا ایک پیالہ لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے لیے پانی لایا ہوں، لیکن یہ پانی میں تجھے صرف تب دوں گا کہ جب تو کہے کہ تیرا کوئی خالق نہیں ہے، یا پھر تو 2 خداؤں کی گواہی دے، یا پھر تو کہہ دے کہ نبی نے جھوٹ بولا تھا، والعیاذ باللہ۔ اپنی اس ریسرچ کے دوران ابلیس نامی یہ جن مجھے ہر کلچر، ہر تہذیب میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اگر کسی ایک کلچر میں مجھے ابلیس ایک بدترین کردار میں ملا، تو اسی کے ساتھ موجود ایک دوسرے کلچر میں مجھے اس کی عبادت ہوتی ہوئی نظر آئی۔ I'll give you an example۔ قدیم عراق یا میسوپوٹامیہ میں ایک نہایت ہی خطرناک جن لمستو کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ وہ بچوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور عورتوں کو مسکیریجز کاز کرتا ہے۔ لیکن یہی لمستو اینشینٹ ایران میں لاما کے نام سے معبود بنا ہوا نظر آتا ہے۔ انفیکٹ اس معبود لاما کی شکل آج بھی قدیم ایرانی تہذیب کا ایک سمبل ہے، یعنی کہ پروں والا ایک بیل۔ اسی طرح اس قدیم ایران میں جس اہورا مزدا کی عبادت کی جاتی ہے، وہی اہورا ایک بگڑے ہوئے نام کے ساتھ اینشنٹ انڈیا میں ایک شیطان کے روپ میں نظر آتا ہے، کہ جس کے ماننے والے بیسیکلی آج بھی موجود ہیں اور خود کو اگوری کہلواتے ہیں۔ ہماری ہر ٹیمپٹیشن، ہماری ہر جائز ناجائز خواہش جس کی تکمیل کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانا چاہتے ہیں، ابلیس ہمیں اس روپ میں نظر آتا ہے۔ 16ویں صدی کا ایک اٹالین میوزیشین تھا جیوسیپے ٹارڈینی، میوزک لکھنے کا دیوانگی کی حد تک شیلائی، اور اس نے کچھ بڑی ہی مشہور دھنیں بھی لکھی تھی، جس میں سے ایک تھی دی ڈیولز ٹرل، اور یہ وہ دھن تھی جس کے بارے میں اس نے آخر میں لکھا تھا کہ یہ دھن مجھے شیطانوں نے تحفے میں دی تھی۔ کبھی یہ کسی مذہبی پیشوا کے سامنے اس کے علم پر تکبر کی شکل میں آتا ہے، کہ جیسے پوپ فرانسس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ ابلیس بہت عقل مند ہے، یہ بہت سے مذہبی پیشواؤں سے زیادہ مذہب کو جانتا ہے۔ اس ماڈرن ایج میں کہ جب اسپیشلی مغربی دنیا میں جہاں مذہب کے ماننے والے دھیرے دھیرے کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، وہاں بھی ابلیس نے خود کو آزادی کی علامت کے طور پر زندہ رکھا ہوا ہے، بغاوت کی علامت، آزادی کی علامت۔ اور آج کی ماڈرن ایج میں بھی ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں یہ معبود بنا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عراق، ایران اور ترکی میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے یزیدی کہتے ہیں۔ ان کا نام شاید آپ نے 2014 میں بہت زیادہ سنا ہوگا۔ ان کی ایک کتاب ہے دا بک آف ایلومینیشن، جس کے لکھنے والے کا نام ملک طاؤس ہے، یعنی کہ مور بادشاہ، دا پیکاک کنگ۔ لیکن یزیدیوں کے اس مور بادشاہ کی بڑی ہی دلچسپ اور عجیب ڈسکرپشن ہے کہ ایک ایسا فرشتہ جس نے انسان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا تھا،
مور کے جو بیسیکلی اپنے پروں کے ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ نکل آنے کی وجہ سے پوری دنیا میں ری گروتھ کی ایک علامت ہے، ایک نئی زندگی کی، ایک دائمی زندگی کی۔ لیکن مور کے اس کے علاوہ بھی ایک اہمیت ہے۔ اہل کتاب کے مطابق مور یعنی طاؤس ہی وہ پرندہ تھا جس کے دل میں ابلیس نے یہ خیال ڈالا کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ تیری یہ خوبصورتی بھی، اور اسی بات پر طاؤس اسے لے کر جنت میں گیا تاکہ وہ بھی ہمیشگی کا پھل چکھ لے۔ یہی ملک طاؤس یزیدیوں کی ایک دوسری کتاب کتیبہ چلوے یعنی یزیدی بک آف دا ریولیشن میں خود اپنے متعلق لکھتا ہے کہ میں تب بھی تھا جب آدم جنت میں تھے، میں تب بھی تھا جب نوح کا سیلاب آیا، میں تب بھی تھا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب اہل فارس یعنی قدیم ایرانیوں کے نبی فوت ہو گئے تو یہ ابلیس ہی تھا جس نے انہیں آگ کی عبادت پر لگا دیا۔ 18th سینچری میکسیکو میں ایک طبقہ تیزی سے پروان چڑھا کہ جو خود کو لا سینتا موارتے کے ماننے والے کہتے تھے اور ڈھانچوں کے ساتھ ایک دن گزارتے تھے جسے وہ ڈے آف دا ڈیڈ کہتے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک بے ضرر سا دن لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوئوں کو یاد کر رہے ہیں، لیکن پاپولر کلچر میں ڈھانچے پوری دنیا میں ہی ایک بڑے شیطان یا بری ارواح کی فزیکل فارم سمجھے جاتے ہیں، بلکہ یونانی زبان میں سب سے بڑے شیطان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے ڈیابولوس، یہ دراصل ابلیس ہی کے لفظ کی ایک ویریشن ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ شدید ترین الفاظ کہنے والا۔ ابلیس نامی یہ جن موجود ہے، یہ اتنا ہی حقیقی ہے جتنا کہ میں اور آپ۔ نہ ہی یہ عرب کے صحراؤں کی کہانیوں کا کریکٹر ہے اور نہ ہی یہ صرف برائی کا نام ہے، یہ ایک حقیقی اور بہت ہی طاقتور جن ہے جو تمام جنات میں سے انسان کا بدترین دشمن ہے۔ اور آخر میں یہ اتنا طاقتور کیوں ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ یہ جن شاید اتنا طاقتور نہ ہوتا اگر اس کا ہدف اتنا کمزور نہ ہوتا، اور اس کا ہدف ہے انسان کا دل۔ سورہ معارج انسان بڑے ہی کمزور دل والا بنایا گیا ہے، اور اگر انسان کے دل میں نسیان کا عارضہ جڑ پکڑ لے تو اسے ہی وسواس الخناس کہتے ہیں۔ یہی وہ نسیان یا بھلا دینا تھا جو سورہ یوسف میں ہے کہ یوسف کے قید خانے کے ساتھی کو شیطان نے بھلا دیا، اور یوسف کئی سال تک قید خانے میں ہی تھے۔ اور اس بھول کا وہ علاج جو ہمیں اس جن سے بچا سکتا ہے وہ بھی ہمیں سورہ کہف میں بتا دیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یعنی جب بھی بھولے اپنے پروردگار کی یاد کر لینا۔ اللہ رب العزت کی یاد کے سامنے یہ جن اور اس کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے قرآن بھول جاتا ہے۔ تو عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ اے شیطان، عثمان کے سینے میں سے نکل جا۔ اور عثمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ایسے کیا، اور اس کے بعد جب کبھی میں نے کسی صورت کو یاد کرنا چاہا تو وہ مجھے دوبارہ کبھی نہیں بھولی۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ابلیس نام کا یہ جن آگ سے بنا ہوا ہے، اور اسی بات پر تکبر کر کے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اسے مہلت دی گئی تھی، لیکن بالآخر اسے جہنم ہی میں ڈالا جانا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ آگ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ شاید اس سوال کا جواب بھی سورہ دہر کی 13ویں آیت میں ہے کہ نہ انہیں جلتا ہوا سورج چھوئے گا اور نہ ہی زمہریر۔ اور 8ویں صدی کے ایک عراقی اسکالر عبداللہ بن محمد بن عبید ابی دنیا لکھتے ہیں کہ یہ زمہریر ناقابل تصور قسم کی ٹھنڈک ہے۔ یہ ایک ایسی ٹھنڈک ہے کہ جسے ہمارا ذہن سوچنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ کیا اس جن کا مقدر وہی زمہریر ہے؟ یہ بات تو سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی بھی نہیں جان سکتا، لیکن اس دن کے آنے تک اس جن نے مختلف شکلوں میں بڑے ہی خطرناک وار کیے ہیں۔ آپ میں سے اکثر نے ابن سیاد کا نام سن رکھا ہوگا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے کا ایک انتہائی پراسرار کریکٹر تھا۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ مدینے کے ایک راستے میں چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابن سیاد آ گیا، اور اس وقت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی کہ اس وقت کی دنیا میں رہنے والے ٹاپ کے 3 انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ کیا تو یہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟
آگے سے الٹا اس نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لایا ہوں۔ کہ ابن سیاد تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سمندر پر ابلیس کا تخت دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تجھے اور کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں 2 سچوں اور ایک جھوٹے، یا 2 جھوٹوں اور ایک سچے کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ خود اس کے سامنے گڑ مڑ کر دیا گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ ابلیس نامی یہ جن انسان کی پیدائش کے وقت سے اس کا دشمن ہے اور آخری دن تک یہ اپنی دشمنی کی آگ میں رہے گا۔ اس وقت بھی یہ پانیوں میں کہیں نہ کہیں موجود اپنے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اپنے اندر ہماری نفرت لیے ہوئے، ہمیں بہکانے کی کوششیں کرتا ہوا، رب تعالیٰ کی عزت قسم اٹھائے ہوئے کہ جب تک ہماری روح ہمیں موجود ہے اس کی کوششیں جاری رہیں گی۔ جنات کی اس اندیکھی دنیا کے متعلق چیپٹر کے اس حصے میں آپ کو ایک ایسے خاص جن کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ جو ہم سب کے ساتھ موجود ہے اس وقت بھی، جبکہ میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، یہیں کہیں ہمارے قریب، شاید کہیں ہمیں دیکھتا ہوا۔ وہ جن جسے ہم عام زبان میں ہمزاد بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ کون ہے؟ کیا واقعی کوئی ایسا جن موجود ہے؟ کیا اس جن کا ہم پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ اور ایک اہم سوال کہ وہ ہماری شخصیت میں کیسے ظاہر ہوتا ہے؟ لیکن اس چیپٹر کے اندر میں آپ کو ایک اور بہت ہی اہم ٹاپک کے بارے میں بتاؤں گا، جنات کے ہم پر قبضے کے بارے میں، کہ کیا وہ ہو سکتا ہے، is it possible؟ لیکن اس سے پہلے ہم ذات کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں ہم ذات کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں کچھ ایسا سا خاکہ، ایک ایسا سا امیج تعمیر ہوتا ہے کہ وہ دیکھنے میں بالکل ہم جیسا ہوگا، ہمارا ہم شکل۔ وہ کبھی نظر تو نہیں آتا لیکن ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ Let me tell you something، ہمزاد ایکچولی فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا اردو مطلب ہے وہ بوجھ جو سب نے اٹھایا ہو۔ اس لفظ کے ماخذ کی تلاش مجھے 700 سال پہلے فارسی میں لکھی گئی قصیدے 1000 فصاں تک لے کر گئی، جہاں یہ لفظ ایک نہ نظر آنے والے ساتھی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لفظ کا دوسری جگہ پر استعمال 900 سال پرانے فارسی لٹریچر چہار مقالہ میں بھی ملتا ہے، لیکن در حقیقت اس لفظ کی تاریخ اسلام سے بھی پہلے کی ہے۔ وہ دور کے جب کعبہ میں ابھی بت موجود تھے اور کعبہ ہی کی دیواروں پر ایک قصیدہ آویزاں تھا جس میں 7 نظمیں لکھی ہوئی تھیں۔ یہ نظمیں عمرو بن ابن کلثوم کی لکھی ہوئی تھیں اور یہ نہایت ہی فصیح و بلیغ زبان میں تھی، عربی زبان میں، اور چونکہ یہ دیوار پر لٹکی ہوئی تھی اس لیے انہیں کہتے ہی معلقات تھے۔ آج ان نظموں میں سے صرف 4 نظمیں ہی بات سکی ہیں، اور انہی نظموں کے ایک شعر میں یہ الفاظ درج ہیں کہ ہم عربوں کا خوف ہمارے دشمنوں کے ساتھ ہمیشہ ایک قرین کی طرح رہتا ہے، اور قرین کا یہ لفظ، یہ عربی لفظ پرشین لفظ ہمزاد کے مترادف ہے، یعنی ایک نہ نظر آنے والا ساتھی جو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ عربی زبان میں قرین 2 جڑواں میں سے ایک کو کہتے ہیں، گویا ایک نظر نہ آنے والا جڑواں، ایک ہمزاد کہ جو ہر کوئی ساتھ لیے ہوئے ہے۔ اب اس مقام پر پہنچ کر اتنا تو واضح ہو جاتا ہے کہ ہمزاد یا قرین کا تصور بہت پرانا ہے، لیکن کیا ہمیں ہمارے دین میں اس کے متعلق کچھ بتایا گیا ہے؟ سورہ صافات میں 50ویں آیت سے آگے 2 گفتگو کرنے والوں کی جنت میں بیٹھے ہوئے ایک گفتگو کا ذکر ہے کہ جن میں سے ایک کہتا ہے کہ میرے لیے ایک قرین تھا کہ جو کہا کرتا تھا کہ کیا واقعی تم اس سب پر یقین رکھتے ہو کہ موت کے بعد کی زندگی کی یہ باتیں سچ ہیں؟ پھر انہی آیات میں آگے چل کر یہ کہنے والا کہتا ہے کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا قرین اس وقت کہاں ہے؟ اور وہ جھانک کر دیکھیں گے تو اسے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا پائیں گے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ قرین یعنی ساتھ رہنے والا کسی بھی انسانی دوست کے لیے استعمال ہوا ہو، لیکن یہی لفظ قرین سورہ زخرف میں بھی بہت ہی زیادہ وضاحت کے ساتھ دوبارہ استعمال ہوا ہے کہ جو بھی شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں اور وہی اس کا قرین ہے۔ وہ انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے، لیکن یہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ شخص ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ کاش میرے اور میرے قرین کے درمیان میں مشرق و مغرب جتنی دوری ہوتی۔
ابھی نایان سے اتنا تو بہت واضح ہو جاتا ہے کہ کریم نام کی کوئی نہ کوئی اینٹی تو موجود ہے جو ہمارے ساتھ مقرر ہے، جو ہمیں بھٹکا دینا چاہتی ہے، لیکن اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ ہمارا یہ ساتھی جنات میں سے ہے؟ اس کا جواب دراصل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ایک ساتھی نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، قرین من الجن، یعنی جنات میں سے ایک قرین، جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے سوائے خیر کی بات کیا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بلکہ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق یہی وہ قرین ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔ اور اب دوسرا سوال کہ کیا ہمارا ہمزاد یا شیطان جن ہم پر قابض ہو سکتا ہے یا کیا وہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس چیپٹر کے پچھلے حصے کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیاطین کا ہدف ہمارا سب سے کمزور عضو ہے، یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا ہے، ہمیں اکسانا ہے، ہماری نفسیات سے کھیلنا ہے، اور اس کے اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز برے خیالات کا آنا ہے، خودکشی جیسے خیالات، جانداروں کو تکلیف دینے جیسے خیالات، شرمناک خیالات، اور کچھ ایسے خیالات کہ جن کا ذکر آپ خود سے بھی کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ ان خیالات کی ہولناکی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چیپٹر کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے انٹرویوز کے دوران میرے سامنے ایک شخص نے کنفیشن کیا کہ ہر زندہ چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اس چیز کی گردن کاٹ دینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر انٹرویوز کے دوران ایک شخص کا کنفیشن تھا کہ وہ اکثر خود کو اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر چلاتے ہوئے امیجن کرتا ہے، اور کچھ کنفیشنز اتنے بھیانک اور سنجیدہ تھے کہ میں انہیں اس چیپٹر میں بیان بھی نہیں کر سکتا، سنا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال کریم نامی اس جن کے یہ نفسیاتی وار بے سائیکولوجیکل اٹیک ہمیشہ کی طرح ہماری حالتیں ضعف میں بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں، بے انتہا خوشی، خوفناک قسم کا غم و غصہ، بے تحاشا خوف یا ڈر، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے ٹرانس بھی کہتے ہیں۔ یہ حالتیں اس جن کے اٹیک کے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہماری کمزور ترین کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہمزاد یا کریم کے ہم پروار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں ایک بہت ہی بھیانک سی کیفیت ہے DID، یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں ایک ہی انسان کے کئی روپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہر روپ کی ایک علیحدہ شناخت، نام، عمر، یہاں تک کہ ہر روپ کی اپنی اپنی الگ آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں ہر روپ ایک آلٹر کہلاتا ہے، اور ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں بدلنے کے عمل کو سوئچ کرنا کہتے ہیں۔ جب کبھی اس کیفیت کا مریض ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں سوئچ کرتا ہے تو اس وقت اس کی اپنی شخصیت جسے ہوسٹ کہتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا آلٹر ہی اس کی شخصیت پر مکمل طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم اکثر جن کے حاوی ہو جانے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک عام شخص کے لیے اس کنڈیشن کو فوراً جن کا قبضہ سمجھ لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ایک آلٹر میں ہوسٹ کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ کبھی اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اداسی چھا جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہکہے لگا کر ہنس رہا ہو سکتا ہے، ایک لمحے وہ بچوں کی طرح لاڈ کر رہا ہو سکتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ نفرت کے ابال میں آ کر آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہو سکتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے کی طرح آپ پر پھٹ بھی سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ بھی DID اس کے مریض کو اپنے آلٹرز کے درمیان سوئچ ہوتے دیکھیں تو آپ بھی اسے جنات ہی کے زیر اثر سمجھیں گے۔
بہرحال اس کیفیت کے ڈیولپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں ملا ایبیوز، لیکن چونکہ یہ ٹاپک ڈی آئی ڈی جیسی کسی نفسیاتی بیماری کے متعلق نہیں ہے، اس لیے فی الوقت اس کے متعلق میں زیادہ نہیں لکھ رہا، آپ کو صرف بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں، اور بیسک انفارمیشن دینے کے بعد میں واپس کرین یا ہمزاد کی طرف آتا ہوں اور آپ کو کرین کے ہم پر حاوی ہونے اور ڈی آئی ڈی میں فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ ان دونوں میں سب سے پہلا فرق کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یادداشت یا میموری ٹیسٹ کرنا ہے۔ ڈی آئی ڈی کے مریض کو اپنی یادداشت میں واضح بلیک آؤٹ محسوس ہوگا، یعنی اس کی پچھلے چند گھنٹوں کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ ایک آلٹر دوسرے آلٹر کی یادداشت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کا ہمساد یا کرین آپ کے دل میں خیالات پر خیالات ڈالے چلا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کی یادداشت میں محفوظ رہے گا۔ دوسرا طریقہ آواز میں بدلاؤ کو آبزرو کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ڈی آئی ڈی میں مبتلا شخص کی آواز بدل جاتی ہے، اور اگرچہ ایسی رپورٹس کم ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں کہ جن میں ڈی آئی ڈی کا ہوسٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سننے میں بڑی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ امپاسبل، کیونکہ ہمارے گلے سے نکلنے والی آواز 8 سے 10 مختلف نوٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر نوٹ ہارمونک کہلاتا ہے، اور یہ تمام ہارمونکس مل کر ہماری آواز کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب ڈی آئی ڈی کے مریض کے ایک آلٹر کی آواز بچوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے آلٹر کی آواز ایک مرد جیسی، لیکن کبھی کبھار بڑا ہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک آلٹر مکمل طور پر دوسرے آلٹر میں سوئچ نہ ہو پائے تو نتیجہ بڑی خوفناک شکل میں نکلتا ہے کہ ہوسٹ ایک ہی وقت میں مرد اور بچے دونوں کی آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس وقت ہوسٹ کے تمام ہارمونکس ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے جہاں ہوسٹ کے منہ سے ایک مرد کی طرح ایک بھاری بھرکم آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہاں بالکل پیرالل میں اس کے منہ سے ایک باریک سیٹی جیسی آواز بھی نکل سکتی ہے۔ یہ فینومینا بیسیکلی اتنا حیرت انگیز، اتنا دلچسپ اور اتنا عجیب ہے کہ آج کچھ لوگ خود سے اپنی آواز کے ہارمونکس کو علیحدہ کرنے کے لیے ریاضت یا ٹریننگ کرتے ہیں۔ مثلا نیسٹر کون بلوم کی ایک ویڈیو ہے دی امیزنگ گریس، جس کے اندر وہ اپنی آواز کے دو ہارمونکس کو بڑی کامیابی سے علیحدہ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص بیک وقت مرد اور بچے کی آواز میں بول رہا ہے، بیک وقت ہنس اور رو رہا ہے، بیک وقت آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں اسے جنات کے زیر اثر مان لینا کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ری ایکشن ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات یا ان کے قرین کہ جو کہ ایک شیطان جن ہے، ان کا حملہ زیادہ اور کچھ لوگوں پر ان کا حملہ کم کیوں ہوتا ہے؟ انفیکٹ سورہ شعراء میں اس کا جواب موجود ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ لیکن آخر جھوٹ میں ایسا کیا ہے؟ The real question is this کہ جنات یا شیاطین یا قرین اس جھوٹ بولنے والے پر زیادہ حاوی یا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو سائنٹیفکلی دوں گا۔ 2016 میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس حصے یعنی ایمگڈالا پر پہلی ریسرچ ایکچولی 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہائنریخ لومر نے کی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ تھرڈ رائخ یعنی نازی جرمنی کا دور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر تجربات کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنریخ نے دماغ سے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ یعنی وہ شخص جس پر تجربہ کیا جا رہا ہوتا تھا،
اور ڈاکٹر ہائنرخ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سبجیکٹس میں سے خوف جیسے ختم ہو گیا، وہ ہر ہدایت کو بلا چوچنا بے خوف ہو کر مان رہا ہے۔ آپ نے ان حیران کن سے الفاظ کا مطلب سمجھا؟ تسلسل سے جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی، بری اور کسی بھی قسم کی ہولناک ہدایات کے لیے ایک دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اور تب اس پر جنات، شیاطین یا کریم کا قابض ہو جانا کچھ مشکل نہیں رہتا۔ ہمارا ہمزاد یا کریم یا شیاطین جنات ہمارے دلوں میں اپنے خیالات تو ڈالتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں جھوٹے ویژنز بھی دکھاتے ہیں، یعنی وہ مناظر جو حقیقت میں نہ ہوں لیکن ہمیں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے دل کو پریشان کرنے کے لیے اس میں جھوٹے سچے خیالات پلانٹ کیے جا سکتے ہیں۔ کبھی تیزی سے ہماری نظر کے سامنے سے گزر کر ہمیں پریشان کرتے ہیں، اور کبھی ہم پر سستی کاری کر کے، یہاں تک کہ ہماری نیند میں ہمارے خوابوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ لیکن خوابوں اور نیند کے متعلق میں نے 11ویں چیپٹر میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، اس لیے فی الوقت میں ان خوابوں کے بارے میں زیادہ ڈسکشن نہیں کر رہا۔ لیکن اب ان تمام سوالوں سے ایک اہم سوال کہ ہم ان تمام شیاطین سے کیسے محفوظ رہیں۔ اس چیپٹر کے اندر میں نے آپ کو اس اندیکھی دنیا کے 4 مختلف اینٹیٹیز، 4 مختلف فگرز کے بارے میں بتایا: جنات، شیاطین، ابلیس اور ہمزاد یا کریم۔ لیکن ان سے بچاؤ کے لیے میں آپ کو 5 طریقے بتاؤں گا، کیونکہ اللہ کا بچاؤ کسی بھی شیطان کے وار سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ ابو تمیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا کہ اسے ٹھوکر لگ گئی، جس پر میں نے کہا کہ شیطان کو ہلاکت ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھے فرمایا کہ ایسے نہ کہو، کیونکہ جب تم ایسے کہتے ہو تو شیطان اپنے خیال میں خود کو بڑا جاننے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی طاقت سے اسے گرا دیا، لیکن اگر تم ایسا ہونے پر بسم اللہ کہو گے تو شیطان خود کو ذلیل محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی سے بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی شیاطین کو وقت نہیں دینی چاہیے، انہیں حیثیت نہیں دینی چاہیے، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان پانی پر رہتا ہے اور وہاں سے وہ تمام روئے زمین پر گھومتا ہے، لیکن اس کی حیثیت بڑی خسیس اور حقیر ہے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا دوسرا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے کہ جس سے وہ ہمارے پاس بھی نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند میں ڈر جائے تو یہ دعا پڑھے: اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اور اس کے بندوں کے شر و فساد اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بڑے بچوں کو یہ دعا سکھا دیتے تھے، اور جو بچے چھوٹے یا نابالغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ دعا کاغذ پر لکھ کر ان کے گلے میں لٹکا دیتے تھے۔ شیاطین کے وار سے بچنے کا تیسرا طریقہ، جس سے ہم ان کا قریب آنا تو کیا، ان کی بری نظروں سے بھی بچ جاتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک دعا ہے، جس سے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے بھی اللہ کی حفاظت طلب کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ تمہارے بزرگ دادا ابراہیم بھی انہی کلمات کے ذریعے اپنے بچوں اسماعیل اور اسحاق کے لیے اللہ کی حفاظت مانگا کرتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے پورے کلمات کے ذریعے ہر ایک شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے۔ آپ کو وہ جرمن کتاب 10 اسلامش ٹوٹنبوخ یاد ہے کہ جس کے اندر مرتے ہوئے انسان کے ایکسپیرینسز لکھے ہوئے ہیں کہ کیسے موت کے قریب لوگوں نے یہاں تک رپورٹ کیا ہے کہ وہ اپنے قریب ایک انجان چہرے کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو انہیں اس شرط پر پانی دینے کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ 2 خداؤں کا یقین کر لیں۔ اس کتاب کے متعلق آپ کو بتانے کی دراصل ایک وجہ تھی۔
موت کے وقت شیاطین کا یہ وار ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، اور موت کے وقت اس لعین کے اسی وار سے بچنے کا چوتھا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے۔ ابو الیسر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں سخت بڑھاپے سے، اونچی جگہ سے گر جانے سے، غم و اندوہ سے، آگ کے جل جانے سے اور پانی میں غرق ہو جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میری موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے، اور یہ کہ دوران جہاد میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا جاؤں، اور اس بات سے بھی کہ میں کسی زہریلی چیز کے ڈنگ سے مارا جاؤں۔ پانچواں طریقہ ہے کہ جس سے ہم جنات شیاطین کی بری نظروں سے تو کیا، ہماری موت کے وقت شیطان کے نظر آنے یا ہمارے قریب آنے سے بھی بڑھ کر کہ وہ ہمارے گھر کے بھی قریب نہ آ سکے، وہ دراصل تمام مسلمانوں کی ایک دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ قرآن کی آیات بھی ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں 2 آیات نازل کی، اور انہی 2 آیات سے سورہ بقرہ کو ختم کیا۔ جس گھر میں یہ دونوں آیات مسلسل 3 راتوں تک پڑھی جائیں، ناممکن ہے کہ شیاطین اس گھر کے قریب بھی آ سکے۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی مبارکباد دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ زمین پر اترا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ وہی 2 آیات ہیں کہ جو معراج کی رات 7ویں آسمان پر سدرۃ المنتہا کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی تھی۔ رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان پر اللہ کی جانب سے اتری ہے، اور مومن بھی ایمان لائے، وہ سب اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ سو اے ہمارے رب، ہم تجھ سے تیری بخشش مانگتے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ بھی اسی پر ہے۔ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ ہم سے درگزر فرمانا، ہمیں بخش دینا اور ہم پر رحم کرنا۔ تو ہی ہمارا مالک ہے، سو ہمیں کفار کی قوم پر نصرت عطا فرمانا۔ جنات کے بارے میں یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ اس چیپٹر کا آغاز لیلۃ الجن کی ایک حدیث سے ہوا تھا کہ جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک بہت جلیل قدر صحابی تھے، اور جنات کے متعلق اس چیپٹر میں موجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث میں نے انہی سے لی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عقبہ بن ابو معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، اور اس وقت ابو بکر صدیق بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا کہ اے لڑکے، کیا دودھ ہے؟ میں نے کہا جی ہے، لیکن مجھے اس مال پر امین بنایا گیا ہے، میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی ایسی بکری ہے جس نے ابھی بچہ نہ دیا ہو؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایسی ایک بکری لے آیا، اور معجزاتی طور پہ آپ نے اس کا دودھ دہا کہ جسے پھر آپ نے خود بھی پیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی پلایا، اور پھر مجھے بھی پلایا، اور پھر آپ نے وہ بکری مجھے واپس کر دی۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میں سوچتا رہا، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بھی اس دین کی تعلیم دیں۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ عبداللہ، تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اور ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود 70 صورتیں سیکھی۔ عبداللہ ابن مسعود سابقون الاولون یعنی بہت شروع میں ایمان لانے والوں میں سے تھے، اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھنے کا شوق اس قدر ہو گیا تھا کہ ایک موقع پر آپ نے خود فرمایا کہ 4 آدمیوں سے قرآن سیکھو، اور ان میں سے ایک عبداللہ بن مسعود تھے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی تھی
کہ لوگ ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنس پڑتے تھے، لیکن پھر بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر مسواک توڑنے کے لیے درخت پر چڑھ جاتے تھے، اور علم سے بریز خوبصورت زندگی کی شروعات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرنے اور کہنے سے کہ اے ابن مسعود، تو بہت پیارا سا تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ اس چیپٹر کو مکمل کرنے کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ وہ ابلیس جس نے رب کی عزت کی قسم اٹھائی تھی کہ جب تک ان کی روح ان کے اندر ہے میں نے بہکاتا رہوں گا، لیکن وہ رب جس نے اپنی عزت کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا تھا کہ جب تک یہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، اس رب کے بھیجے ہوئے وہ نبی جو جگہ جگہ ہمیں شر سے محفوظ رہنے کے طریقے بتا رہے ہیں، ان کے وہ امتی جن کے سروں پر وہ پیار سے ہاتھ پھیرتے ہیں اور نیکی کی باتیں سکھاتے ہیں، اور وہ امتی اصحاب کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں ان کی تعلیمات ہم تک پہنچانے میں سوچتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص یہ سب کچھ جاننے کے بعد ان شیاطین سے بے خوف ہو کر اس رب سے، اس نبی سے، ان اصحاب سے محبت کیے بغیر رہ سکے گا۔